اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شيء قدير ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اعزائے گرامی قدر، آج ان آیات معصومین کے عنوان پر ہماری دوسری گفتگو ہے، اور کل کی گفتگو میں ماہ محرم الحرام کے آغاز کے اعتبار سے ہم نے عزاداری سرکار سید الشہداء پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی. انشاءاللہ پروردگار ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان 10 ایام میں بطور خاص ہمیں سچا عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات معصومین کے عنوان پر ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. بہت مشہور و معروف آیت ہے، لیکن کچھ پیغام ہم سادے طریقے سے اپنے تمام ہی سننے والوں کی خدمت بیان کرنا چاہتے ہیں، اور بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے اس موضوع پر، وسیلہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، بدعت ہے، حرام ہے، جائز ہے، حلال ہے، کیا ہے. بہت واضح سا پیغام قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور وہ جن کے لیے قرآن کافی ہے تو یہ آیت بھی کافی ہونی چاہیے. کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تم اللہ کا تقوی بھی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بھی تلاش کرو. یہ جو میں نے لفظ ادا کیا ہے ساری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا ہے، ایسا نہیں کہ رسماً یہ اس کا عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے تو میں نے بھی ادا کر دیا، کہ نہیں، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وسیلہ، توجہ رکھیے گا، وسیلہ تلاش کرو. یعنی ہمیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ وسیلہ بنا لو، توجہ رکھیے گا، وسیلہ بنانے کا حکم نہیں آ رہا کہ وسیلہ بنا لو، اس کو بنا لو، اس کو بنا لو، اس کو بنا لو. کہا نہیں، بنائے تو ہم نے ہیں، تمہیں تلاش کرنا ہے. ارے بنانے کا اختیار تو ہمیں نہیں، بلکہ خود ختم مرتبت کو بھی نہیں. اسی لیے تو انہوں نے خطبہ غدیر کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بنانے والی ذات اس کی ہے، چھوڑنے والی ذات میری ہے. بنائے پروردگار نے ہیں، قرآن اور اہل بیت کو پروردگار نے بنایا ہے کہ یہ امت کے درمیان چھوڑ کر جائیں تاکہ ان سے متمسک رہیں، ان کو وسیلہ قرار دیں. تو یہ بھی ہمارے سننے والے سبھی جان لیں کہ صرف اہل بیت وسیلہ نہیں ہے، بلکہ قرآن بھی وسیلہ ہے. قرآن بھی وسیلہ ہے، وارث قرآن بھی وسیلہ ہے. اور وسیلہ جو بنا ہے پروردگار کی طرف سے، ہمیں ان تک پہنچنا ہے، سمجھنا ہے، جاننا ہے کہ وہ کون کون سے وسیلے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر مزید اور تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے. صرف آج ایک آیت کا میں سہارا لے رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی
جس وسیلے کو اختیار کیا اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ پنجتن پاک کا وسیلہ تھا. اور وہ مقام بھی موجود ہے آج بھی مسجد کوفہ کے اندر کے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. اور ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ مسجد کوفہ جب جائیں تو وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز انجام دیں اور اس کے بعد دعا کریں. تو اس طریقے سے دعا کریں کہ اے خدا، جس نے آدم ابو البشر کی، ہمارے بابا کی دعا کو قبول کیا تھا اور توبہ کو قبول کیا تھا، پنجتن پاک کے واسطے سے ہماری توبہ کو بھی قبول کر لے. حضرت آدم کا مقام بھی آج تک محفوظ ہے. اور میں کہوں گا اے آدم علیہ السلام، شاید آپ کا مقام محفوظ نہ ہوتا اگر پنجتن پاک کا سہارا نہ ہوتا. کیونکہ ہم نے تو تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ بڑی بڑی ہستیوں کے مزارات ختم ہو گئے، بڑی بڑی ہستیوں کے مزارات اور مقامات مٹا دیے گئے ہیں، لیکن وہ مقام اور وہ جگہیں کہ جو اہل بیت کے ساتھ منسوب ہیں، دنیا والوں نے اسے روندنے کی کوشش کی، پامال کرنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی. ختم کرنے والے ختم ہو گئے، ان کا مزار اب بھی آباد ہے. اور ایسا آباد ہے کہ خدا کے گھر کے اتنے زائر نہیں ہیں جتنے حسین کے در کے زائر ہیں. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ذکر حسین کب سے کیے جا رہا ہوں میں، دل کا زباں سے کام لیے جا رہا ہوں میں، مجلس میں آتے وقت یہ مجھ کو یقین تھا وہ بھی وہاں ہے جن کے لیے جا رہا ہوں. جو چیزیں مولا حسین کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے. وہ مجلسیں ہوں وہ باقی رہتی ہیں، عزاداری ہو باقی رہتی ہے، ماتم ہو باقی رہتا ہے، جلوس ہو باقی رہتا ہے. اور میں یہ کہوں گا بڑے بڑے اکابرین سے کہ خبردار حسین سے ٹکر نہ لینا. جنہوں نے حسین کے مقابلے پر اپنی آواز کو اونچا کیا ہے ان کی آوازیں دب گئی ہیں، وہ مٹی میں ملیا میٹ ہو گئے ہیں، ان کی قبروں کے نشان نہیں ملتے ہیں، صرف حسین کا اور حسین کے چاہنے والوں کا مزار ملتا. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں. جسے علی کی محبت میں موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں. جسے علی کی محبت میں موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں. اور اس بات کو خود قرآن نے بھی اس انداز سے بیان کیا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہ خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ جو شخص رائے خدا میں قربان ہو گیا ہے اور شہید ہو گیا ہے وہ مر گیا ہے. اور ظاہری طور پر دیکھیں واقعی مر گیا ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، ظاہری طور پر وہ ہمارے درمیان نہیں رہا ہے. اسے دنیا کی زبان میں مرحوم ہی کہا جاتا ہے، مردہ ہی کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کی زبان میں جو رائے خدا میں مارا جائے اسے زندہ کہا جاتا. وہ زندہ ہے، حسین زندہ ہے. تو جن کے وسیلے حضرت آدم علیہ السلام نے اختیار کیے وہ پنجتن پاک تھے. پھر بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی روانہ ہوئی ہے تو پنجتن پاک کے صدقے میں روانہ ہوئی. بہت سارے واقعات انبیاء کے ملتے ہیں پنجتن پاک کا وسیلہ انہوں نے اختیار کیا. لیکن آج میں بہت سادہ الفاظ کے اندر قرآن کی چند آیات سے اور روایات کی کچھ جملوں سے سہارا لے کر اس بات کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ کیوں انسان قرآن کے مخالف جائے. قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو اس کا مطلب یہ توجہ رکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اور ہے وسیلہ اور ہے. سب سے بڑی کنفیوژن یہ ہے لوگوں کو کہ ہم مانگے تو خدا سے مانگے تو پروردگار کو پکاریں. تو خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خدا یہ پسند نہیں کرتا کہ خدا کو ڈائریکٹ پکارا جائے، بلکہ جب پکارا جائے تو وسیلے کے توسط سے پکارا جائے. تو حکم قرآنی یہ آ گیا ہے کہ خدا کو پکارو تو خدا کے ذریعے نہیں، کچھ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے خدا تک پہنچا جائے. اس مسئلے کو ایک روایت نے بڑے خوبصورت انداز میں حل کیا. یہ روایت ایک بہت بڑے اہل سنت عالم دین ابن جوزی، اور یہ بھی بڑے کمال کے عالم دین ہیں جن کے بارے میں آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ ان کا تعلق کس مکتب فکر سے تھا. اچھا جب پیدا ہوئے تھے تو ایک خاص گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، آج سے ایسے کسی اور طرف مائل ہونے لگے، اور یہ الحمدللہ تمام ہی علماء کرام کے ساتھ ہے اگر وہ واقعاً علم حاصل کرتے ہیں تو در علم تک بھی پہنچ جاتے. در علم کو تو جانتے ہیں نا، در علم کون ہے؟ در علم نبی کوئی اور نہیں ہے سوائے علی کے. پہنچ جاتے ہیں. ایک مرتبہ
اسی عالم دین سے جن کا نام ہے ابن جوزی. کسی نے سوال کیا کہ آپ کی باتیں ہمیں تھوڑی سی کنفیوژن پیدا کر رہی ہے, لگتا ہے کہ آپ اس مکتب میں چلے گئے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا مکتب کیا ہے, آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کتنوں کو ماننے والے ہیں؟ جواب سنیے گا. انہوں نے کہا میں کتنی مرتبہ بتاؤں, میں 4 کو مانتا ہوں, میں 4 کو مانتا ہوں, میں 4 کو مانتا ہوں. نہیں پہنچی بات. کتنی مرتبہ کہا انہوں نے؟ 3 کو 4 مرتبہ اگر آپ جمع کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ کہ میں کتنی مرتبہ بتاؤں تمہیں کہ میں 4 کو مانتا ہوں, میں 4 کو مانتا ہوں, میں 4 کو مانتا ہوں. دنیا سمجھی کہ یہ 4 کہہ رہے ہیں, انہوں نے سمجھا دیا میں 12 بتا رہا ہوں. اچھا, وہاں پر وہ جواب دے کے چلے گئے تھے. ایک اور مقام پر انہیں پکڑ لیا لوگوں نے, کہا کہ آپ لگتا ہے کہ ان کو افضل سمجھتے ہیں اور ان کو مفضول مانتے ہیں. آپ نے نظریہ بتائیے کہ کس کو فضیلت کے آپ قائل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے عربی زبان میں یہ جملہ ادا کیا ہے, اور یہ عربی ہی زبان کی لطافت ہے کہ اس میں ہی یہ جملہ سمجھ میں آ سکتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اردو میں کسی حد تک اس کو صحیح طریقے سے سمجھا پاؤں, لیکن ہمارے یہاں کچھ خاص ضمائر ہیں, عربی کے اندر کچھ خاص ضمائر ہیں. ہمارے یہاں جو ضمائر استعمال ہوتی ہے اس میں واضح ہو جاتا ہے کہ کون کس شخص کی بات کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس کو افضل مانتا ہوں کہ من کانت بنتہ فی بیتہ, میں ان کو افضل مانتا ہوں کہ جن کے گھر میں ان کی بیٹی آئی ہے. اور وہ یہ سمجھے کہ میں ان کو افضل مانتا ہوں کہ جنوں کے گھر میں ان کی بیٹی آئی تھی. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے مذہب کو بار بار چھپایا ہے, بیان نہیں کیا ہے. انہوں نے اپنی کتاب, ابن جوزی نے اپنی کتاب, بہترین کتاب, بہت بڑی کتاب, بہت مفصل کتاب, اس کتاب کا نام ہے المنتظم. اس کے جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 239 کے اوپر یہ روایت لکھی ہے جو وسیلے سے متعلق. کہتے ہیں روایت یہ کہتی ہے کہ ایک دن کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہو گئی. روایت دیکھ کر میں پیش کر رہا ہوں, میرے پاس روایت موجود ہے, اگر کوئی جاننا چاہے تو میرے پاس سے ریفرنس لے لے. میں اس کے کچھ عربی الفاظ بھی آپ کی خبر بیان کروں گا. آج سرچنگ کا دور ہے, گوگل کا دور ہے, آپ ان الفاظ کو سرچ کریں گے, روایت پوری سامنے آ جائے گی. میں نے حوالہ بھی آپ کی خبر بیان کر دیا. حضرت موسیٰ کی کوہ طور پر شیطان سے ملاقات ہوئی. اب دیکھیں یہ نبی خدا کی شان ہوتی ہے, ہر ایک کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ رائے ہدایت پر آ جائے, نہیں چاہتے کہ کوئی جہنم میں جلائے جائے. اور ہماری بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہر ایک جنت میں ہمارے ساتھ آ جائے. ہماری اس کے اندر کوئی خوشی نہیں ہے کہ فلاں جہنم میں چلا جائے, فلاں جہنمی بن جائے, فلاں جہنم میں جلائے جائے. نہیں, خوشی اس بات میں ہے کہ سب جنت میں آ جائے. حضرت موسیٰ آئے, شیطان کو دیکھا, کہ اے شیطان تو نے کتنی بڑی غلطی کی, کاش تو ایک حکم خدا کو مان لیتا اور سجدہ کر لیتا, آدم کو سجدہ کر لیتا, آج تو بھی ہمارے ساتھ جنتی ہوتا. کتنا بڑا تو عبادت گزار تھا, کتنا بڑا سجدہ گزار تھا, پھر بھی تو نے ایک کام انجام نہیں دیا. اب سنیے گا شیطان کا جواب کیا ہے, توجہ رکھیے گا, وسیلے کا موضوع ہے. شیطان نے کہا اے موسیٰ ادعیت التوحید وانا موحد, اے موسیٰ تم کیا سمجھتے ہو, بہت بڑے توحید پرست ہو, بہت بڑے موحد ہو, تم نے صرف توحید کا دعویٰ کیا ہے, حقیقت میں تو میں توحید پرست ہوں. وسیلے کا موضوع ہے, وسیلے کا موضوع ہے, ذہن میں رکھیے گا, وسیلے کا موضوع ہے. کہا اچھا تم کیسے توحید پرست ہو گئے؟ کہا کہ آپ وہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ اے خدا تو اپنا جلوہ دکھا, اے خدا تو اپنی ملاقات کروا, اے خدا تو مجھے دکھا دے تو کیسا ہے. تو خدا کو تو نے پکارا, خدا کو دیکھنا چاہتا تھا, خدا کی طرف سے آواز آئی اے موسیٰ کوہ طور کو دیکھو. تو آپ نے خدا کے حکم سے کوہ طور کو دیکھا, آپ کی توحید ختم ہو گئی. بات پہنچ رہی ہے؟ شیطان کے یہاں بھی اتنا سناٹا تھا, لیکن ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ آپ خدا کو دیکھ رہے تھے, خدا سے ملاقات کرنا چاہتے تھے, خدا نے کہا کہ مجھے نہیں کوہ طور کو دیکھو, تو آپ کوہ طور کو دیکھنے لگے, آپ کی توحید ختم ہو گئی, ٹوٹ گئی توحید. اور میں اتنا بڑا موحد ہوں
کہ مجھے خدا نے کہا آدم کو سجدہ کرو، میں نے کہا میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا، میں سجدہ کروں گا تو صرف تجھے کروں گا. تھوڑا بولیے گا، بات پہنچ رہی ہے. تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ دو طرح کی توحید ہے، ایک شیطان کی توحید ہے، ایک موسیٰ کی توحید ہے. موسیٰ علیہ السلام کی توحید یہ کہتی ہے کہ جو حکم پروردگار ہے ویسے عمل کیا جائے. چاہے اگر حکم پروردگاری آ جائے کہ اب مجھے سجدہ نہ کرو، کسی اور کو سجدہ کرو، تو جو حکم پروردگار ہوگا ویسے میں کروں گا. اگر خدا نے کہہ دیا کہ بیت المقدس کو سجدہ کرو، میں بیت المقدس کو سجدہ کروں گا. اگر خدا نے کہہ دیا خانہ کعبہ کو سجدہ کرو، میں خانہ کعبہ کو سجدہ کروں گا. میں یہ نہیں کہوں گا اے خدا میں تجھے ہی سجدہ کرنے والا ہوں، میں تیری ہی طرف جھکنے والا ہوں. میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. خدا کا جو حکم آئے گا اس کے مطابق عمل کروں گا. تو جو حکم الہی کے مطابق عمل کرے وہ موحد کہلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں. اور شیطان کی نگاہ میں موحد کون کہلاتا ہے؟ کہ خدا کہے بھی کہ وسیلہ تلاش کرو، کہتے ہم وسیلے کو نہیں مانتے ہیں، خدا ہم صرف تجھی سے مانگتے. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمیں دو توحید کے کانسیپٹس اس روایت سے معلوم ہوئے. ایک شیطان کی توحید جو کہتا ہے کہ میں توحید پرست ہوں، آپ مشرک ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور آج دنیا والے یہی کہہ رہے ہیں. تو آپ گھبرائے نہیں، یہ وہ سنت ہے جو شیطان کی سنت ہے. اور حضرت موسیٰ کی سنت یہ ہے کہ دنیا والوں کے الزامات کی پرواہ نہیں کرتا، جو حکم الہی ہوتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کوہ طور کو دیکھا تھا حکم الہی کی وجہ سے. آج اگر ہم وسیلے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ میرے گھر کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی عالم کا، مجتہد کا، مفتی کا، مرجع کا یہ حکم نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اور ہم فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جو اس آیت پر عمل کرتے ہیں. تو حسبنا کتاب اللہ کہنے والے بہت ہیں، عمل کرنے والے کم ہیں، آیتوں پر عمل کرنے والے کم ہیں. ایک اور آیت بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. دیکھیں یہ بہت سارے مقامات پر ہی بیان ہوا ہے. اور خدا نہ خاصہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سورہ الحمد کے اندر تو ارشاد ہوا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہاں پر تو ہے کہ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور پھر یہاں پر کبھی کوہ طور سے، کبھی خانہ کعبہ سے، کبھی بیت المقدس سے، کبھی پنجتن پاک سے. یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ حقیقت میں ہے تو مدد خدا کی، وسیلہ مدد ابو طالب ہے. یا ابو طالب ہیں یا ابو طالب کے بیٹے ہیں. شاعر کا مصرع ہے نا، مدد ہے خدا کی لیکن وسیلہ مدد ابو طالب ہے. اور یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے اندر ہے، ورنہ ہمارے روزمرہ کی زندگی ہماری گزارنا مشکل ہو جائے گی. اگر آپ کو پیاس لگتی ہے تو کبھی نہیں کہتے بیٹا پانی لا کے دو، مانگے خدا سے. جب بیمار ہوتے تو نہیں جاتے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب مجھے دوائی دے دیں، مانگے خدا سے. جب گھر بنانے کی ضرورت آتی ہے تو نہیں جاتے انجینئر کے پاس، بنا دیجئے گھر، بنائیے، پکاریے خدا کو. تو یہ روزمرہ کے ہمارے زندگی کے معمول معطل ہو جاتی اگر ہم صحیح طریقے سے فلسفے کو نہ سمجھ سکیں. کہ جس چیز کی توجہ رکھیے گا، میں جملہ بہت قیمتی دینے جا رہا ہوں، کہ جس چیز کی اجازت خدا نے کی دی ہے وہ سارے کام کرنا جائز ہے. جس کام کا حکم خدا نے دیا ہے وہ سارے کام کرنا جائز ہے. بلکہ اگر قرآن میں پروردگار نے واجب قرار دیا ہے، مانگا ہے، حکم دیا ہے، تو اس کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، پکارا جائے. اگر اس طرح سے انسان عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر عمل کر رہا ہے. اور قرآن کی کبھی کوئی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرائے گی نہیں، دوسری آیتیں پہلی آیت کی تفسیر کرتی ہیں. اب دیکھیے گا دوسری آیتوں کے اندر کیا ارشاد ہوا. ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ए मेरे हबीब, जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, ज्यादती की और गुनाह कर लिया है, अगर वो तौबा करना चाहते हैं तो जाऊ का वो पहले तेरे दरवाजे पर आ जाएं। खुदा को कहना चाहिए था कि वो काबा तक आ जाए, वो मेरे पास आ जाए, मेरे दरवाजे तक आ जाए। नहीं फरमाया, फरमाया कि जाऊ का वो तेरे पास आए। वस्तगफर लहुमुर रसूल, वो खुद भी इस्तिगफार करें और ए रसूल आप भी इनके लिए इस्तिगफार करें। क्या जरूरत है रसूलुल्लाह की इस्तिगफार की? अगर रसूलुल्लाह इस्तिगफार ना करे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कहा नहीं, अगर रसूल खुदा इस्तिगफार ना करे तो फिर वो मुझे तव्वाब और रहीम नहीं पाएंगे। अगर रसूल अल्लाह भी तुम्हारे लिए शफाअत करे तो फिर लवजदुल्लाह तव्वाब और रहीमा, वो खुदा को तव्वाब भी पाएंगे और वो रहीम भी पाएंगे। ये कुरान की आयत है। आओ रसूल खुदा के पास। और खूबसूरत बात यह है, बड़ी बड़ी किताबों के अंदर रिवायत मौजूद है कि पैगंबर अकरम की विसाल के बाद भी एक आराबी आया और कब्र रसूल के पास आकर उससे बिल्कुल यही आयत की तिलावत की। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ए रसूल, आपको खुदा ने वसीला करार दिया है, मैं आपके वसीले से ये दुआ मांगता हूं कि परवरदिगार मेरी तौबा कबूल फरमा ले। आज हमारी भी यही दुआ है कि परवरदिगार हमारी तौबा भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में कबूल फरमा ले। इससे बड़ा वसीला, इससे बड़ा आसरा हमारे पास नहीं है। और खुदा ने इस आयत के अंदर क्या खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। खुदा को बहुत ज्यादा तव्वाब पाएंगे। ठीक है, अगर थोड़ी सी तवज्जो है तो एक जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं। अगर हम तौबा करें तो हमें क्या कहा जाता है अरबी जबान में? तौबा करने वाले को अरबी जबान में क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं जी? किसी ने लफ्ज अदा किया, ताइब कहते हैं। ताइब तौबा करने वाले को कहते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा तौबा करने वाला हो उसको क्या कहेंगे? अहसन, माशाल्लाह। जो बहुत ज्यादा तौबा करता है अरबी में उसको कहते हैं तव्वाब, बहुत तौबा करता है। इसीलिए साजिद बहुत मिलेंगे दुनिया में, सैयद सज्जाद कोई नहीं मिलेगा। साजिद और है, सज्जाद और है, ताइब और है, तव्वाब और है। तो जो तौबा करने वाला होता है उसको ताइब कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा तौबा करे उसको क्या कहा जाता है? तव्वाब। तो अगर हम तौबा करने वालों में कसरत कर जाएं, तौबा में कसरत कर जाए तो हमें तव्वाब कहा जाना चाहिए। अजीब बात हो गई, खुदा ने अपने नामों में से एक नाम रखा है, मैं तव्वाब हूं। अभी जो आयत पढ़ी उसमें क्या इरशाद हुआ? लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, वो खुदा को तव्वाब पाएंगे। कमाल हो गया, परवरदिगार तू किस बात की तौबा करता है? तू किस बात की तौबा? और ताइब भी नहीं कहा, तव्वाब। वो मुझे बहुत ज्यादा तौबा करने वाला पाएंगे। अल्लाह अकबर। हमारे तो इस लफ्ज़ से तौबा है। ये कौन सा लफ्ज़ है जो कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ और खुदा अपने आप को तव्वाब कह रहा है? उलमा ने इस मसले को हल किया, मुफस्सिरीन ने इस मसले को बयान किया कि असली में अरबी जबान में तौबा कहा जाता है रुजू करने को। अपनी असल की तरफ, अपनी हकीकत की तरफ, इंसानियत की तरफ रुजू करने को कहा जाता है तौबा। तो लुग़वी माना है तौबा के रुजू करना। जब तौबा करने वाला तौबा करता है तो वो कहलाया जाता है ताइब, क्योंकि उसने एक मर्तबा अल्लाह की तरफ रुजू किया है। लेकिन खुदा को कहा जाता है तव्वाब, इसलिए क्योंकि उसी ने पहले तौफीक तौबा दी थी और वही बाद में तौबा का कबूल करने वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस पर तो एक नारे तकबीर होना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याली सलामत रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं अपने खुदा पर कुर्बान हो जाऊं, कैसे कैसे अपने बंदे की तरफ आता है। तौबा की तौफीक भी वही देता है, पहले वो रुजू करता है हमारी तरफ, फिर हम उसकी तरफ रुजू करते हैं।
پہلے وہ توفیق دیتا ہے، پھر جب ہم توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر وہ ہماری طرف رجوع کر کے ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے. ہم تائب ہیں، وہ تواب ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے. تو عزادارو، کب بنتا ہے پروردگار تواب؟ کہ جب رسول خدا کو وسیلہ قرار دیا جائے. اسی طریقے سے آپ قرآن کریم کے اندر ایک اور آیت بھی دیکھیں گے، اور اس آیت کو بھی بھرپور طریقے سے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور نہیں کہا کہ انہوں نے غلط عمل انجام دیا، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے شرک کر لیا، انہوں نے نعوذ باللہ بدعت اختیار کر لی. کوئی ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی. جب برادران یوسف سے غلطی ہو گئی، انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا، حضرت یوسف علیہ السلام پر ساری افتاد آئی، یہاں تک کہ وہ واپس پلٹے ہیں اور انہوں نے توبہ کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے بابا جان آپ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کر دیجئے. ایک ٹیلی ویژن پر ہم موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آیتیں ہیں، یہ ساری آیتیں اپنے مقام پر ٹھیک ہیں، لیکن ان آیتوں کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے. یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی وسیلے کی بات اس کے اندر نہیں کہہ سکتے ہم. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں کہ بھائی مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعا کر لینا، میرے لیے استغفار کر لینا، میرے لیے فلاں عمل انجام دے دینا، یہ تو اسی طریقے سے ایک سادہ سی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم مخصوص کر لیں کہ ان کا وسیلہ اختیار کیا جائے. نہیں، پروردگار نے ایسے کوئی نہیں رکھا. پروردگار تمام بندوں کے اوپر برابر سے مہربان ہے، تمام بندوں کے اوپر برابر سے خالق اور مالک ہے. یہ جو مخصوص ایک ٹولہ ہے، اس نے مخصوص افراد کو معین کر لیا، بس انہی کے وسیلے سے انہی کو یاد کیا جائے، انہی کو پکارا جائے. تو ہم نے اس موقع پر یہی بیان کیا کہ اے میرے بھائی، اگر کسی کو بھی استغفار کے لیے کہا جائے اور کسی سے بھی دعا کے لیے کہا جائے، اس کے اندر مذائقہ کوئی نہیں ہے، لیکن دیکھو کہ تم کس کو وسیلہ بنا رہے ہو. خدا تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یا برادران یوسف نے اپنے زمانے کے نبی کو وسیلہ بنایا ہے، یا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ اپنے زمانے کے نبی کو وسیلہ بناتے تھے. اب تمہارا مقدر ہے، تم اپنے جیسے امتی کو وسیلہ بناؤ، ہم یا نبی کو وسیلہ بنائے یا وارث نبی کو وسیلہ بنائے. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو یہ الحمدللہ وسیلہ کی بحث اچھے طریقے سے انسان کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں بالکل شرک نہیں ہے، حکم قرآنی ہے، حکم خداوندی ہے، اس لیے عمل انجام دے رہے ہیں. اور بس اوقات یہ بھی آیت پیش کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر آئی ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. خدا یہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں. ٹھیک ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کسی کو وسیلہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کو بھی آپ وسیلہ بنائیں گے وہ شہرت سے زیادہ دور ہوگا. ٹھیک ہے، توجہ رکھیے گا، ایک بہت لطیف اور باریک نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ جسے بھی وسیلہ قرار دیں گے وہ آپ کی شہرت سے دور ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے پکارو تو ہمیں پکارو، ہم تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے. کیوں وسیلے کی طرف جاتے ہو؟ کیوں دور والے کی طرف جاتے ہو؟ اور بڑی مثالیں دے کر اس بات کو چٹپٹا کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ میرے برابر میں موجود ہیں اور آپ مجھے پانی پلا سکتے ہیں تو میں کسی دور والے کو تھوڑی کہوں گا کہ آؤ اور یہاں پر آ کر مجھے پانی پلا دو. وہ سب دور والے ہیں. خدا تمہارے شہرت کے زیادہ قریب ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں تمہاری دعا کو قبول کر رہا ہے. کیا ضرورت ہے کہ کسی کو وسیلہ قرار دیا جائے؟ توجہ رکھیے گا اس جملے پر. میں نے کہا ٹھیک ہے، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ اب ہم کہا کہ اب دعا مانگو خدا سے، خدا کو پکارو. ہم نے کہا کیوں پکارے خدا کو؟ توجہ رکھیے گا، کیوں پکارے خدا کو؟ خدا تو شہرت سے زیادہ قریب ہے. ابھی تو آپ نے کہا تھا خدا شہرت سے زیادہ قریب ہے، اور قرآن میں واقعی آیت موجود ہے کہ جب کوئی چیز قریب ہو تو دور والے کو پکارا نہیں جاتا. اگر میرے دل کے اندر حاجتیں پیدا ہوئی، خدا کو ویسے ہی معلوم ہو گئی، پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں زبان سے ادا کروں گا، وہ دعا دور ہو جائے گی، وہ دعا دل کے اندر رہے گی، وہ زیادہ قریب ہوگی. میں زبان سے کیوں ادا کروں؟ میں کیوں پکار کر اسے دور کروں؟ میں زبان کو استعمال کیوں کروں؟ میں زبان کا بھی وسیلہ کیوں اختیار کروں؟
اس کا صرف ایک ہی جواب ہے اور کوئی دوسرا جواب نہیں. توجہ رکھیے گا, میں اس بحث کو مکمل کرنے والا ہوں. اس کا کوئی اور جواب نہیں, صرف یہی جواب ہے, کیونکہ حکم قرآنی ہے. ادعونی استجب لکم, مجھ سے زبان سے پکار کر دعا مانگو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. تو جب حکم خدا آ جاتا ہے تو دعا مانگتے ہو, حکم خدا آ جاتا ہے وسیلہ اختیار کرو تو ہم وسیلہ اختیار کرو. یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو یہ حکم خدا بندی ہے. یہاں پر آپ کی منطق, آپ کی عقل نہیں چلے گی کہ یہاں قریب ہے وہاں قریب ہے, کیا ضرورت ہے, ان کو وسیلہ بنائیں ان کو وسیلہ بنائیں. یہ تو حکم قرآنی آ گیا ہے, یہ نص قرآنی ہے. تو جب بات نص سے ثابت ہو, حکم قرآنی ثابت ہو, وہاں پر آپ کی عقل و منطق نہیں چلتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا ہے ادعونی, تو ہم دعا کرتے ہیں. خدا نے کہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس لیے ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں. تو وسیلہ تلاش کریں, بھرپور طریقے سے تلاش کریں. اب بعض یہ کہنے والے بھی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے, زمانہ رسول کے اندر تو اصحاب نے وسیلہ تلاش کیا, پیغمبر کو وسیلہ قرار دیا, قرآن نے بھی آیا کہ پیغمبر کی خدمت میں آؤ, یہ استغفار کریں گے. برادران یوسف بھی آئے اپنے زمانے کے نبی خدا کی خدمت میں, لیکن کوئی بھی ہمیں مثال نہیں ملتی کہ کوئی قبر پر گیا ہو, اس طرح سے وسیلہ تلاش کیا ہو, گیا ہو قبر رسول پر, گیا ہو قبر ائمہ علیہم السلام پر, گیا ہو قبر انبیاء کرام پر, وہاں پر جا کر وسیلہ تلاش کیا ہو. تو میں آپ کی خدمت میں ایک بہترین حوالہ پیش کر رہا ہوں. تاریخ طبری کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ جب پیغمبر کی وفات کے بعد پہلی جنگ مسلمانوں نے کافروں کے مقابلے میں لڑی, اس جنگ کے اندر صحابہ کرام جو قرآن کو سن چکے تھے, سنت کو دیکھ چکے تھے, حدیثیں جان چکے تھے, وہ صحابہ کرام جب جنگ میں شریک ہوئے تو ان سب کا نعرہ یہ نہیں تھا یا اللہ, بلکہ ان سب کا نعرہ یہ تھا یا محمد یا محمد. تو اگر اعتراض کرنا ہے تو صحابہ کرام سے پوچھئے, وہ بیان کریں گے. اگر رسول خدا اس دنیا سے گزر گئے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم یا محمد نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے اگر میرے مولا اس دنیا سے چلے گئے تو یہ مطلب نہیں کہ ہم یا علی نہیں کہہ سکتے. یا محمد کہنا یہ سنت صحابہ ہے. آج اگر کوئی یا محمد کہتا ہے تو یہ سنت صحابہ بھی ہے, اور یا محمد کہنا سنت علی مرتضیٰ بھی ہے. یا محمد کہنا سنت علی ہے, یا علی کہنا سنت نبی ہے. یا علی یا علی یا علی. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے, کرے سوال کوئی تو اس کو رد نہ کرے. میں تیرا اعتراض کیسے مان لوں وائس, علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے. یا علی یا علی, سلامت رہیں یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو دنیا سے گزر گئے اس لیے پکارا نہیں جا سکتا, یہ عجیب منطق ہے. جو دنیا سے گزر جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وسیلے کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی. قرآن نے کوئی ایکسپائری ڈیٹ معین نہیں کی, وابتغوا الیہ الوسیلہ الی مماتہ, جب تک یہ موت نہیں آ جاتی اس وقت تک آپ وسیلہ ان کا تلاش کر لیں. قرآن نے اس کتاب کے اندر یہ آیت رکھ دی ہے جو تا قیامت باقی رہنے والی ہے. لہذا جب آ کر مسلمان آیت کو پڑھیں گے تو رسول خدا کا وسیلہ اختیار کریں گے, جب آیت کو پڑھیں گے تو پنجتن پاک کا وسیلہ اختیار کریں گے. اس لیے ان کے دنیا سے وصال کرنے کے بعد بھی ان کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ حکم خداوندی جب آ جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے. ایک عجیب اور روایت ہے, اور میں نے مختلف انداز میں اس روایت کو دیکھا ہے کہ شیطان ایک مرتبہ حضرت, دو روایتوں کے اندر, ایک روایت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, دوسری روایت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آیا. کیا کہ میری سفارش کر دو. کیا بات ہے, شیطان کو بھی احساس ہو گیا
کیا کہ خدا نے تو مجھے جہنمی بنا دیا ہے, مجھے راندہ درگاہ کر دیا ہے, اب میں تو پکا جہنم میں جلائے جاؤں گا. اگر کوئی راستہ بن سکتا ہے تو جا کر خدا سے معلوم کرو کیسے میں توبہ کر سکتا ہوں. شیطان نے کہا خدا اتنا تواب ہے, خدا اتنا معاف کرنے والا ہے, جسے کہہ بھی دیا تھا کہ راندہ درگاہ ہے, تو رجیم ہے, تجھے نکال دیا گیا ہے. جب آئے نبی خدا اور خدا سے درخواست کی تو خدا نے کہا اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ جو مولا حسین کا ہم سنتے ہیں جناب حر کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے, یہ مظہر کبریا ہے, یہ مظہر خداوندی ہے. خدا نے اتنا دروازہ اپنا وسیع رکھا ہے کہ حتیٰ شیطان بھی اگر سچی توبہ کر لے تو اس کی بھی توبہ قبول. کہا کہ توبہ کا دروازہ تو شیطان کے لیے کھلا ہے, اگر وہ اب بھی توبہ کرنا چاہے تو ہم اس کی توبہ قبول کر لیں گے. کہا واقعا نا, کہا لیکن سچی توبہ ہو. کہ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا, سچی توبہ کے بارے میں بڑے خوبصورت روایت بھی ہے نہج البلاغہ کے اندر. مولا متقیان حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں جلدی سے اس روایت کو مکمل کروں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذرا جتنے مذہبی اور دینی لوگوں سے قریب ہو جاتے ہیں نا, وہ کبھی کبھار کہنے لگتے ہیں ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بارک اللہ, فلاں فلاں. تو ایک صاحب مولا متقیان سے ذرا قریب ہو کر کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھا ایک بات بھی ہے, خیر میں بہت ضمنی انداز میں اس کو بیان کر دوں کہ ایک صاحب تھے جو بس میں سوار ہوئے اور ان کی بس کے اندر ایک خاتون بھی سوار ہوئی. انہوں نے خاتون کو دیکھ کر کہا استغفر اللہ استغفر اللہ. تھوڑی دیر گزری, پھر بس رکی اسٹاپ پر, پھر ایک خاتون سوار ہوئی. انہوں نے دیکھا اچھی خاصی دینی مذہبی شخصیت تھے وہ, ماشاءاللہ سے داڑھی رکھنے والے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کام بھی کرتے رہتے ہیں استغفر اللہ بھی کہتے رہتے ہیں. پھر دیکھ کر کہا استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر تیسرے اسٹاپ پر بس رکی, پھر کوئی خاتون سوار ہوئی, اتری کوئی خاتون, دیکھ کر کہا استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تو ایک صاحب نے کہا ایک اور استغفر اللہ آیا ہے. تو کچھ کے استغفر اللہ ایسے ہیں, زندگی بھر بھی کہتے رہے ایسے استغفر اللہ, ایسی توبہ نہیں ہوتی ہے, سچی استغفار ہو. میرے مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے, جب اس شخص نے کہا تھا استغفر اللہ, میرے مولا نے فرمایا تجھے معلوم ہے استغفر اللہ کے اندر 5 باتیں موجود ہیں, پھر اپنی زبان سے کہ استغفر اللہ. کہا مولا بتائیے 5 باتیں کون سی ہے؟ کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو تو نے غلط کام کر دیا اس پر شرمندگی کا اظہار کر, نادم ہو جا, غلطی ہوئی ہے مجھ سے. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. یہ پشیمانی سچی پشیمانی ہو, بات تک باقی رہے, میں دوبارہ سے وہ کام انجام نہیں دوں گا. تیسرا کام کیا ہے؟ کہ تیسرا کام یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا واجب تھا کہ جو چھوٹ گیا تھا, جس کی وجہ سے تجھے افسوس ہوا ہے, جس کی وجہ سے تم نے توبہ کی ہے, اب اس واجب کی قضا انجام دے. قضا انجام دینا ضروری ہے. اگر روزے چھوٹ گئے تھے, خدا نخواستہ نمازیں چھوٹ گئی تھی, کسی کا مال چوری کر لیا تھا, خمس ادا نہیں ہوا تھا, تو جب تک ادائیگی نہیں ہو اس وقت تک توبہ نہیں ہو سکتی. تو توبہ کے اندر یہ 3 باتیں بیان کی. پھر فرمایا 2 باتیں اور بھی ہیں توبہ کے لیے. کیا خوبصورت بات ہے, یہ کہوں گا کہ یہ کمال توبہ کی نشانی ہے اور یہ واقعاً سچی توبہ کی نشانی ہے. مولا نے شاہ فرمایا اب سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ جس طرح سے تو نے گناہ میں لذت محسوس کی تھی, اب نیکیوں میں تجھے لذت محسوس ہو. یہ سچی توبہ کرنے والا ہے. اور آخری بات بیان کی کہ اگر تو نے مال کھایا تھا, حرام کھایا تھا اور اس سے تیرا بدن پروان چڑھا تھا, تو اب اپنے بدن کی اتنی تو اصلاح کر لے اور اتنا صبر کر لے کہ وہ سارا مال حرام ضائع ہو جائے اور ختم ہو جائے, پھر تیری سچی توبہ قبول ہو. یہ ہے سچی توبہ. تو کچھ ایسے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں, خدا کی طرف سے آواز آئی سچی استغفار اگر ہوگی تو شیطان کی توبہ بھی قبول ہے. کہا سچی استغفار کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہ ہم نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لو, اب آدم تو چلے گئے, حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے, حضرت یحییٰ کا زمانہ ہے, حضرت آدم تو چلے گئے. اگر یہ سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو جائے قبر آدم کو سجدہ کر لے, یہ سچی توبہ ہو جائے. قبر آدم کو سجدہ کرے گا, یہ شیطان کے لیے ہے کہ شیطان سے وہ غلطی ہوئی تھی, حکم پروردگار تھا, حکم پروردگار کے نافرمانی کی. کہا کہ چونکہ آدم کو سجدہ نہیں کر سکا, اب قبر آدم کو آ کر سجدہ کر لے تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے.
حضرت عیسیٰ یا حضرت یحییٰ آئے شیطان کی خدمت میں کہنے لگے کہ اے شیطان میں تیرے لیے بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں, آج سے تو بھی جنت میں جا سکتا ہے, تیری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے. کہ بس مجھے توبہ کے اندر کیا کرنا ہوگا؟ کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا, آدم تو اس دنیا میں نہیں رہے, اب قبر آدم کو جا کر سجدہ کر لے. شیطان کا جواب آیا, جب زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا تو مردہ آدم کو کیا سجدہ کروں گا؟ تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو آدم کو یا نبی خدا کو مردہ سمجھتا ہے وہ اور کوئی نہیں ہوتا, وہ شیطان ہوتا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو مرنے کے بعد بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے, ان کا احترام کیا جائے. اور سب سے بہترین مثال ہمارے سامنے پھر قرآن کریم کی آیتیں ہیں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. پورا حج کا واقعہ کیا ہے؟ یہ گزری ہوئی تاریخ ہے جس کو یاد کیا جا رہا. وہی قبریں ہیں, ہجر اسماعیل کے اندر قبریں موجود ہیں, اس کا طواف کروایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو گزشتہ لوگ ہو گئے ہیں ان کی بھی سنت کو باقی رکھنا, ان کی یاد کو تازہ رکھنا, یہ بھی شریعت کا حصہ ہے, یہ بھی جائز کام ہے. اب آئیے گا ایک نقطے کی طرف کہ اگر ہم پکاریں تو کیا بہتر ہے, کس ذات کو پکارا جائے تو وہ سب سے بڑا وسیلہ ہے. ہمارے ساتھ امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے جب ایک شخص آیا, عرض کیا کہ فرزند رسول میری اگر کوئی حاجت ہو میں کس کو پکاروں؟ کہا یہ کہا کرو اللہم انی اسألک بحق محمد و علی. اے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تو محمد مصطفیٰ کے واسطے سے اور علی مرتضیٰ کے واسطے سے دعا. تو اگر تم ان دونوں کے واسطوں سے دعا مانگو گی کبھی دعا رد نہیں ہوگی. پھر فرمایا کہ ان دونوں کے واسطے ایسے ہیں کہ جن کا مقام, جن کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کے مقام پہ کوئی اور نہیں ہے, اور جتنی بلند تر شخصیات کو واسطہ بنا کر دعا مانگو گے دعا رد نہیں ہوگی. واقعات بہت سارے ہیں. خود ائمہ اطہار السلام پکارا کرتے تھے. کبھی کبھار ہمارے یہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ, ایسے گروہ پیدا ہو گئے ہیں, آ کر پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا یہ کہا جا سکتا ہے یا محمد مدد, یا علی مدد, یا فاطمہ مدد, یا عباس مدد, یا حسن مدد, یا حسین مدد, یہ کہا جا سکتا ہے؟ یا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ مدد بے واسطہ محمد, یا اللہ مدد بے واسطہ علی, یا اللہ محمد بے واسطہ فاطمہ, یہ ہمیں کہنا چاہیے؟ یا یہ ڈائریکٹ کہا جا سکتا ہے یا محمد یا علی یا فاطمہ؟ سنیے گا, ائمہ کی روایات ہیں اور کثرت کے ساتھ کتابیں کافی قدر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے طاقت اور دعا سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم یہ پکار کر کہتے ہیں یا محمد یا علی, اے محمد مصطفیٰ, اے علی مرتضیٰ, ہماری اس حاجت کو پوری فرما دے. ہمارا شعارنا یا محمد یا محمد, ہمارا شعار یہ ہے, ہمارا نعرہ یہ یا محمد یا محمد, کیونکہ جو محمد مصطفیٰ تک آ گیا وہ خود بخود خدا تک پہنچ گیا. کبھی کبھار لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا یہ پکارا جا سکتا ہے؟ خدا نے اس کی اجازت دی ہے. یا ابانا, قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے. اگر یا محمد اور یا علی کہنا نہ درست ہوتا تو کبھی قرآن میں نہیں آتا کہ برادران یوسف نے جب توبہ مانگی تھی تو یہ نہیں کہا یا اللہ استغفر لنا ذنوبنا, بلکہ کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے بابا جان ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کر دیجئے. ہم بھی کہتے ہیں اے علی مرتضیٰ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کر دیجئے, اے محمد مصطفیٰ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کر دیجئے. اور جب ہم دعائے فرج پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا محمد یا علی, یا علی یا محمد. یہ سب سے بڑے واسطے ہیں. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اکفیانی فانکما کافیان وانصرانی فانکما ناصران. اے دونوں ہستیاں, اے محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ, آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیں کیونکہ آپ دونوں کافی بنائے گئے ہیں. آپ دونوں ہماری مدد کریں کیونکہ آپ دونوں مددگار بنائے گئے ہیں. یہ دونوں سب سے بڑے مددگار ہیں, یہ دونوں سب سے بڑے وسیلے ہیں. ان دونوں کو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ پکارا جائے. آغا جعفر مشتدی بہت بڑے ہمارے عارف گزرے ہیں. بہت سارے ان کے واقعات ہیں, بہت ساری کتابیں. کتاب لاہوتیان کے نام سے فارسی زبان میں لکھی کتاب ہے, اور ظاہر شاید اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. بہت بڑی عارف شخصیت تھی. بہت سارے واقعات, بڑے بڑے بزرگان, بڑے بڑے مجتہدین ان سے عقیدت رکھا کرتے تھے. ایک ان کے کلاس فیلو تھے
جو آگے بڑھنے کے بعد جرمنی چلے گئے پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہیں پر کمانے لگے، وہیں پر زندگی گزارنے لگے. بڑی عقیدت تھی انہیں بھی جعفر مشتدی تہرانی سے، کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ہماری ملاقات بھی ہوئی. لیکن ایک مرتبہ جعفر مشتدی تہرانی ایران کے اندر رہ رہے تھے، اچانک جرمنی میں ان کو اپنے دوست کو کال کر کے کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہارے شہر میں تمہارے ملک کے اندر آیا ہوا ہوں، ہم سے بھی ملاقات کرنے کے لیے آؤ ہوں. تو کہتا ہے کہ میں تو بہت خوش ہوا کہ جعفر مشتدی تہرانی نے مجھے بھی یاد کیا، مجھے بلایا ہے. میں نے فوراً سے ایڈریس معلوم کیا یہ کہاں پر ہے. تو انہوں نے ایک پہاڑی کی طرف رہنمائی کی اور بتایا کہ اس جگہ سے تم گزرو گی، اور جانتے تھے وہ کہ میں اس روڈ سے پہلے گزر چکا ہوں. اسی روڈ کا مجھے ریفرنس دیا اور کہا کہ میں اس کی پہاڑی پر موجود ہوں، آؤ اگر ملاقات کر سکتے ہو تو مجھ سے وہاں پر آ کے ملاقات کرو. کہتے ہیں کہ برف باری ہو رہی تھی، رات کا وقت تھا، شدید سردی تھی، لیکن چونکہ مجھے اشتیاق زیارت تھا لہٰذا میں پہنچا ان کی خدمت میں. جو لوکیشن انہوں نے بتائی تھی میں اس لوکیشن پر پہنچا، دیکھا تو آس پاس کہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے. میں نے یہ یقین کر لیا کہ اس کا مطلب یہ وہ اس پہاڑی کے اوپر ہوں گے. میں نے کوشش کی کہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھوں اور جاؤں میں ان سے ملنے کے لیے. میں نے چڑھنے کی اور جگہ دیکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن کہیں سے کوئی جگہ نہیں ملی. یہاں تک کہ آغا جعفر مشتدی نے کہا یا علی کہو اور اوپر آ جاؤ. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی معرفت کے ساتھ کہنا ہم سب کو خدا نصیب فرمائے. جو معرفت آدم علیہ السلام کو تھی، جو معرفت حضرت نوح علیہ السلام کو تھی، جو معرفت انبیاء کرام کو تین ہستیوں کے بارے میں کہ علی مرتضیٰ کس ذات کا نام ہے، محمد مصطفیٰ کس ذات کا نام ہے، کہا یا علی کہو اور اوپر آ جاؤ. کہتے میں نے یا علی کہا، آسانی سے میں چلنے لگا اور اوپر پہنچ گیا. میں نے دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے، اور کچھ دیر کے لیے آغا جعفر مشتدی مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد خیمے میں گئے، پھر باہر نکلے اور میں خیمے کے اندر موجود تھا. خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ خیمے کے اندر ایک پریشان ماں ہے اور لگتا ہے کہ ایک اس کا بیٹا ہے جو ابھی ابھی تازہ طاقت پا کر کھڑا ہوا ہے. جب وہ چلے گئے باہر تو میں نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کون ہیں، آپ کو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی دوستی ہے، جان پہچان ہے، کیوں آپ سے یہ یہاں پر ملاقات کے لیے آئے. کہنے لگی میں عیسائی ہوں، میں تو ان کو جانتی بھی نہیں. تو کہا اچھا پھر آپ نے ان کو کیسے یاد کیا. کہا میرا بچہ بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار ہوا میں ڈاکٹروں کے پاس گئی ہوں. اور یاد رکھیے گا پہلے انسان جو ظاہری اسباب ہے اس کو فراہم کرنے کی کوشش کرے، یاد کرتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، وسیلہ تلاش کرتا رہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ جو ظاہری اسباب ہے اس کو چھوڑ دیا جائیں. ظاہری اسباب کو اپنانا یہ خود معصومین کی سیرت میں نظر آتا ہے، طبیب کو بلانا یہ خود معصومین کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے. لہٰذا ظاہری اسباب کا سہارا لینا یہ بھی ضروری ہے، خدا کو پکارنا، وسیلہ تلاش کرنا یہ بھی ضروری ہے. کہ میں نے سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، کہیں پر کوئی علاج نہیں ہو سکا اور کہیں سے کوئی میری مشکل یہ حل نہیں ہو سکی. یہاں تک کہ میں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی طاقت اور کوئی وسیلہ نہیں ہے. میں عیسائی تھی، میں نے یا مریم کہنا شروع کیا. میں نے یا عیسیٰ کہنا شروع کیا. اے مریم مقدس میری مدد کو آئیے، اے عیسیٰ روح اللہ میری مدد کو آئیے. آپ تو زندوں کو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، میرا بچہ تو زندہ ہے، آپ اس کو شفا نہیں دے سکتے، آئیے مدد کو آئیے. کہا میں پکارتی رہی یہاں تک کہ میرا بچہ مریض سے مریض تر ہونے لگا. ایک مرتبہ میری آنکھ لگی تو بی بی تشریف لائیں جناب مریم، اور جناب مریم تشریف لائیں تو ان کی بیٹی بھی جناب عیسیٰ موجود تھے. میں نے جناب عیسیٰ کو بھی دیکھا، دونوں کی خدمت سلام پیش کیا. جناب مریم نے کہا کہ اے ہماری ایمان لانے والی مومنہ، آج کے دور میں ہماری شریعت نہیں ہے بلکہ عیسیٰ کے بعد آنے والے ایک بہت بڑی ہستی جو وہاں تجھے نورانی صورت میں دکھائی دے رہے ہیں ان کی شریعت کا زمانہ ہے. لہٰذا تو ان کی شریعت پر آ جا، اور ایک ان کی بیٹی ہے تو انہیں پکار، اور ایک ان کے وصی اور جانشین ہے تو ان کو پکار، اور ایک ان کے آخری جانشین جو اس زمانے کے حجت ہیں ان کا نام مہدی ہے تو انہیں پکار.
بس تو انہیں پکار، تیری حاجت پوری ہو جائے گی. کہ خواب ختم ہوا، میرے ذہن کے اندر صرف 3 الفاظ تھے، یا فاطمہ، یا علی، یا مہدی. یا فاطمہ یا علی یا مہدی، یا فاطمہ یا علی یا مہدی. میں نے پکارنا شروع کیا. جب میں نے پکارنا شروع کیا نا، یا فاطمہ یا علی یا مہدی، تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہستی یہاں پر تشریف لائی. اور جیسے وہ تشریف لائی تو میں نے کہا کہ آپ کیا مہدی ہیں؟ کہا کہ استغفر اللہ، میں مہدی نہیں ہوں، میں مہدی کے خادموں میں سے خادم ہوں. اور وہ آئے، یہی آغا جعفر مشتدی میرے بچے کے قریب آئے، اور میرے بچے کے قریب آ کر انہی الفاظ کو دہرایا کہ جنہیں میں پڑھا کرتی تھی، لیکن ایک اور لفظ بھی ادا کیا جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون سا لفظ تھا. انہوں نے کہا یا محمد، یا فاطمہ، یا مہدی، اور یہ جملہ ادا کیا اور وہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. توجہ رکھیے گا، یہ 3 جملے کہا کہ یہ میرے سن میں آ گئے، مجھے میں نے سنائی دیے. یا محمد کہا، یا فاطمہ کہا، یا مہدی کہا، اور اٹھایا میرے بچے کو شفا مل گئی، وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. اب یہ شخص جو واقعہ سن رہا ہے کہہ رہا وہ مجھے چوتھے لفظ کی جو سوچی تھی، وہ چوتھا لفظ کون سا ہے کہ جو لفظ ادا کیا تو یہ مکمل ہوئی دعا، اور اس کے بعد یہ بچہ کھڑا ہوا. میں آیا جعفر مشتدی کی خدمت میں، اور میں نے کہا کہ وہ چوتھا لفظ بتائیے، چوتھا وسیلہ بتائیے کہ جس کو آپ نے پکارا تو یہ حاجت پوری ہوئی اور بچے کو شفا مل گئی. کہ میں نے ایک یا علی کہا اور کام کو ختم کر دیا. یا علی. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سلامت رہیں. یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خدا نام علی کو سننے ادا کرنے والوں کو سب کو سلامت رکھے. بڑے بزرگ نے بہت اچھے اشعار ادا کیے ہیں، اگر وہ ایک مرتبہ دوبارہ دہرا دیں تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور میری اصلاح ہو جائے گی. بسم اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. خدا آپ کو حیاتی دے، خدا سلامت رکھے آپ کو. یا علی یا علی. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش. چونکہ کبھی کبھار تلفظ کے اندر بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے اور کبھی کبھار غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نے ان سے درخواست کی کہ ایک مرتبہ دوبارہ سے دہرا دے، ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے اور صحیح طریقے سے بات منتقل ہو جائے کہ ذات نبی و نفس نبی کا نام علی ہے اور راز خدا کا نام علی ہے. ذات خدا نہیں، صفات خدا کا نام علی ہے. تو ہمارے بھائی نے، ہمارے بزرگ نے بالکل ٹھیک کہا، راز خدا علی ہے اور صفات مظہر خدا علی ہے. بس عزادارو، میں نے آپ کو زحمت دی. یہ ابتدائی کچھ باتیں تھی جو بیان کرنا ضروری تھی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم پھر ان عنایات کو مزید آپ کی بیان کریں گے کہ یہ عنایات معصومین ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. یہ بڑے بڑے وسیلے تھے جو ہم اختیار کر رہے ہیں. یا محمد و یا علی، پنجتن پاک کا فصیلہ، اس سے زیادہ بڑے وسیلے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. ہماری زبانوں پر کبھی کبھار اتنے یہ عام ہو گئے جملے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی چیزیں ہیں. یہ سب سے بڑے وسیلے اور مقصود کائنات ہیں. ان کو معمولی طریقے سے ادا نہ کیا کریں. یا محمد ہو، یا علی ہو، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین.
بس بات آ گئی حسین تک. جب حضرت آدم علیہ السلام نے بھی نے 5 نام لیے تھے نا تو چاروں ناموں پر مسکرائے تھے, آخری نام پر رونے لگے تھے. خدا جانتا ہے کہ اس نام کے اندر کیا تاثیر ہے. جو نام حسین کو رہتا ہے خود بخود رونے لگتا ہے, خود بخود ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے. حدیث رسول ہے ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین کی شہادت کے بعد مومنین کے دلوں میں ایسی آگ لگی ہے جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے. اجرکم علی اللہ. روایت کا جملہ یہ ہے اور مختلف انداز سے روایتیں آئی ہیں. ابن عباس سے بھی روایت ہے, مولا متقین سے بھی روایت ہے. مولا علی نے ایک مرتبہ نبی کو دیکھا کہ نبی حسین کو آغوش میں لے کر چوم رہے ہیں, اور ایک روایت کہتی ہے کہ بدن کے ایک ایک حصے کو چوما, اور ایک روایت کے اندر 5 اعضائے بدن کا اشارہ کیا گیا ہے, نام لیا گیا ہے کہ کن کن حصوں کو چوما. سنیں گے کون کون سے حصے؟ حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا, حسین کے لبوں کا بوسہ لیا, حسین کے دندان مبارک کو چوما, حسین کے گلوے مبارک کو چوما, حسین کے سینے مبارک کو چوما. مولا کائنات تو جانتے ہیں, نبی خدا بھی جانتے ہیں, لیکن ہاں میں بچوں کو بتانا چاہتا ہوں, تاریخ یہ کہتی ہے ایک وقت وہ آیا جب حسین کی پیشانی پر تیر لگا. ایک وقت وہ آیا کہ کسی شقی نے مولا حسین کے لمحائے مبارک پر زیادتی کی. ایک وقت وہ آیا کہ یزید ملعون نے چھڑی نکالی اور حسین مظلوم کے دندان مبارک کو زخمی کیا. ایک وقت وہ آیا کہ شمر کا خنجر حسین کے گلوے مبارک پر, اور ہادارو جب زخموں پر زخم کھا کر حسین زلزلہ سے زمین پر آنے والے تھے تو کسی شقی نے ایک تیر جوڑا تھا جو تیر سے شعبہ تھا, اس تیر کا لگنا تھا سینے پر. حسین نہ زمین پر رہے نہ زین پر. آئے حسین, آپ کے نام میں کیا تاثیر ہے. جس نے نام حسین سنا ہے گریہ کیا ہے, لیکن اب جو یہ کارواں کربلا میں داخل ہو رہا ہے اب صرف حسین کے نام کو نہیں سننا, حسین کی شہادت کو آنکھوں سے دیکھنا. میں کہوں گا آپ کے لیے سننا مشکل ہو رہا ہے, سکینہ کے لیے شہادت دیکھنا کیسا ہوگا. ہاں اگر کچھ سننا چاہے تو میں بیان کرتا ہوں. میرا زمانے کا امام زیارت ناہیہ میں بیان کرتا ہے, اے میرے مولا زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا, ورنہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو اپنی جان آپ پر قربان کرتا, لیکن اگر زمانے نے مؤخر کیا ہے تو میں آپ پر ایسے رہوں گا. لَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا, کہ آنکھوں سے پانی کے قطرے نہیں خون کے قطرے ٹپکنے. میں ہاتھ چھوڑ کر عرض کروں, زمانے کے بعد آپ تو کربلا میں موجود نہ تھے, ظاہری طور پر آپ آگے کربلا میں موجود نہ تھے, آپ پردہ غیب میں موجود ہیں, لیکن آپ مولا حسین کی شہادت کو یاد کر کے خون کے آنسو روتے ہیں. جس بی بی نے تلے زینبیہ سے اپنے بھائی کو کٹتا ہوا تھا, اس بی بی نے اپنے بھائی کا ماتم کیسے کیا ہوگا. آ کر یہی تو کیا. روایت کہتی ہے بکت و ابکیت کل عدو و صدیق. بی بی جب آئی ہے لاش حسین پر ایسے گریہ کیا کہ دوست اور دشمن سب رونے لگے. بی بی کے گریہ کو دیکھ کر دوست اور دشمن سب رونے لگے, اور آ کر کہا انت اخی حسین, اے حسین کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے جو کبھی نانا کی گود میں ہوتا تھا, کبھی نانا کے شانے پر ہوتا تھا, کبھی نانا کی آغوش میں ہوتا تھا, کبھی نانا کی دوش پر سوار ہوتا تھا, کیا تو ہی وہی حسین ہے. میں کہوں گا اے بی بی آپ نے حسین کو نہ پہچانا تو حسین نے بھی آپ کو دیکھ کر یہی کہا ہوگا انتی یا اختی زینب, کیا تو ہی میری وہی بہن زینب ہے کہ جو رات کی تاریکی میں حجاب میں نکلا.
ادا کیا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اس روایت کو اب سنتے ہیں کہ جسے ہر محفل میں سنا کرتے ہیں، 2 محرم کی مخصوص روایت، 2 محرم کو میرے مولا کا کارواں کربلا کی سرزمین میں داخل ہوا۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے جو آگے بڑھنے سے انکار کیا، میرے مولا نے دوسرا گھوڑا منگوایا، اس گھوڑے کو بھی سوار ہوئے، اس نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ خدا جانتا ہے ایسی سرزمین ہے کہ جانور بھی جانتے ہیں اس سرزمین پر اگر آ گئے ہمارا رہوار مانا جائے گا، ہم اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ کربلا میں کچھ جانور باشعور ہو گئے تھے اور کچھ انسان جانور بن گئے تھے۔ بس ازاداروں ایک مرتبہ گھوڑے کو جب تبدیل کیا، سوال کیا اہل قریہ سے بتاؤ یہ مقام کون سا ہے؟ کسی نے اگر نام لیا اسے شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ نہیں مولا اسے شاطی فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا نہیں مولا اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا نہیں مولا اسے نینوا کہتے ہیں۔ لیکن ایک بوڑھا آگے بڑھا، کہا کہ اے حسین اگر جاننا چاہتے ہو میں بتاتا ہوں، میرے بزرگوں نے مجھے بتایا ہے اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ جب زمین کربلا پر انبیاء بھی آتے تھے تو مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے تھے تو انہوں نے ٹھوکر لگی تھی، زخمی ہو گئے تھے۔ سوال کیا تھا یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہا اسی سرزمین میں آخری رسول کا نواسا مارا جائے گا، اس کی یاد میں تو نے خون بہایا ہے۔ حضرت ابراہیم آئے، انہیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت سلیمان کا قالین گزرا، وہ قالین بھی ڈگمگانے لگا۔ حضرت نوح کی کشتی گزری، مجدار کا شکار ہو گئی۔ سب کا سوال یہ ہوتا تھا اے خدا ہم سے کوئی تقصیر ہوئی ہے؟ بتا کہ ہم سے کون سی خطا سرزد ہوئی؟ کہا تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، تم اس سرزمین میں داخل ہو گئے ہو جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ ازادہ روسیہ تھام کر ایک جملہ سنیے گا، میں کہوں گا اے انبیاء آپ کربلا میں آئے، کربلا کا سن کر چلے گئے، لیکن اب جو بی بی کربلا میں آئی ہے اسے تا قیامت یا حسین کہنا، اسے صرف کربلا کو یاد کرنا ہے، اسے واہ حسین واہ عباسہ کہنا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس بیویوں کا کاروان آیا۔ سنیں گے کہ روایت کا جملہ یہ ہے، میرے مولا غازی عباس کو حکم دیا اے عباس خیموں کو یہیں پر نصب کر دو۔ جیسے ہی حکم آیا تعمیل حکم کے در حضرت غازی عباس نے خیموں کو لگانا شروع کیا۔ جب خیمے لگ گئے تو شہزادی اماری سے زمین پر آئے، اور زمین پر آنے کے بعد کچھ آندھیاں محسوس کی، طوفان محسوس کیا، کچھ حالات میں تبدیلی محسوس کی۔ ایک مرتبہ خاک کربلا اٹھائے اور اپنے ناک کے قریب کر کے اسے سونگنا شروع کیا۔ جیسے ہی سونگا دوڑتے ہوئے اپنے بھائی کے قریب آئی اور کہے بھائیا حسین اس خاک میں آپ کے خون کی بو آتی، بھائیا سرزمین کو چھوڑ دیجئے، بھائیا یہاں سے آگے بڑھ جائیے۔ ہائے میرا غریب حسین، مشیت کا پابند حسین کہنے لگے میں نہیں بھائی، یہیں پر ہمارے خیمے نصب کیے جائیں گے، یہیں پر ہماری قتل گاہ بنیں گی، یہیں پر ہمارا مقتل سجے گا۔ اور ایک مرتبہ مولا حسین نے سارے خیموں کو لگانے کا حکم دے دیا، دیکھا کہ والے قریب ہے، بنی اسد والوں کو بلایا گیا، کہا کہ اس سرزمین کو ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ میں قربان ہو جاؤں میرے مولا پر کہ جہاں شہید ہونے والے بھی تھے، جہاں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے تھے، اس زمین کو بھی پہلے خریدا ہے، خریدنے کے بعد وہاں پر اپنی شہادتیں پیش کی ہے۔ آ کر بنی اسد والوں کو کہا میں اس سرزمین کو خریدنا چاہتا ہوں، بتاؤ کتنے میں تم بیچنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ایسے ہی لے لیجئے۔ کہا نہیں یہ 4 میل کی زمین 60,000 درہم میں حسین تمہیں دے رہا ہے، اور یہ کہہ کر دے رہا ہے مالک حسین ہے لیکن تمہیں ہوا کر رہا ہے، اور یہ کہہ کر ہوا کر رہا ہے جب میں یہاں پر مارا جاؤں اور میرا کوئی عاشق کسی دنیا کے کونے سے تمہارے پاس آئے اور سوال کرے ہمارے مولا حسین کی قبر کہاں ہے، بتا دینا یہی قبر۔ دوسری وصیت سنیں گے، دوسری وصیت کیا کی؟ کہا جب میرا زائر آ جائے تو اسے 3 دن کا مہمان رکھنا، اس کے کھانے کا خیال رکھنا، اس کے پانی کا خیال رکھنا۔ میں کہوں گا اے آقا 3 دن کا مہمان کیوں کرتے ہیں، زیادہ دنوں کو کیوں نہیں کرتے، کم دنوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کہا تجھے نہیں معلوم جب 7 محرم آئے گی تو پتا چلے گا، ہمیں 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ میں
قربان ہو جاؤ اپنے اس مولا پر جس نے مرتے مرتے بھی ہم غریبوں کو یاد کیا. آئیں گے یہ کربلا، آئیں گے میرے زوار کو میری قبر کا نشان بتانا، میرے زوار کو مہمان بنانا. اور اب آخری بات کی جو اپنے لیے کہنے لگے بنی اسد والو، اگر ہم یہاں پر مارے جائیں اور ہمیں فوج اشقیاء نہ دفنائے تو رات کی تاریکی میں آنا اور ہمارے لاشوں کو سپرد خاک کر دینا. یہ کہنے کے بعد بھیج دیا کہ آپ اپنی عورتوں کو بلاؤ، عورتوں کو بھی یہی وصیت کی، اپنے بچوں کو بلاؤ، بچوں کو بھی یہ وصیت کی. جب بنی اسد جانے لگے میرا دل یہ کہتا ہے آخری جملہ التماس سے دعا کہوں گا، میرا آخری سوال یہ، اے بنی اسد والو تم نے وصیتیں سن لی اور چلے گئے، ایک سوال تم بھی کرتے جاؤ، آقا جب آپ شہید ہو جائیں گے ہم آپ کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ آپ کا لاشا ہے، یہ غازی عباس کا لاشا ہے، یہ حضرت علی اکبر کا لاشا ہے، یہ حضرت حبیب کا لاشا ہے. بنی اسد والے مجھے مخاطب اور کہیں گے کیا تجھے معلوم نہیں، ہم حسین کو جانتے ہیں، ہم حسین کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ حسین کا لاشا کون سا ہوگا، ہم جانتے ہیں کہ غازی عباس کا لاشا کون سا ہوگا، ہم جانتے ہیں کہ جوان آل بنی ہاشم کا لاشا کون سا ہوگا. میں کہوں گا آپ تمام کی نمائندگی کے اندر ایک جملہ، اے بنی اسد والو جب 12 محرم آئے گی نا تو ہر لاش کی پہچان ہوتی ہے تو یا سر سے ہوتی ہے، یا انسان کے لباس سے ہوتی ہے. جب تم مقتل میں آؤ گے نا لاشیں بکھرے ہوئے ہوں گے، سر دکھائے، لاشیں پڑے ہوں گے، لباس دکھائی نہ دیں گے. بیمار امام قبر تھامے آئے گا اور کہے گا یہ سر مرید اعلی شاہ میرے بابا کا ہے، وہ دست مرید اعلی شاہ میرے چچا وہ سنا کھایا ہوا لاشا میرے بھائیا کا ہے، وہ پامان لاشا میرے الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے ان کو رہگار آنکھوں سے جو آنسو بہے ہیں انہیں رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما. ان آنسوں کے صدقے میں ہمارے قلیل سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ان آنسوں کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کے مغفر فرما. ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. ان آنسوں کے صدقے میں ہمارے تمام محرومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ فرش عزا پر آنے والے تمام مومن کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. اس فرش عزا کے صدقے میں مادر حسین کی قبر کی مسمار مزارات کی تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد پیدا فرما. فرش عزا امام بارگاہ تمام امام بارگاہ تمام مساجد کا وسیلہ قرار دیتے ہیں، تمام انبیاء کا تمام ائمہ کا وسیلہ قرار دیتے ہیں. پروردگارہ تمام موالیان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بے روزگار مومن کو برسر روزگار فرما. بے اولاد مومن کو اولاد صالحہ نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو چاردہ معصومی کی زیارتوں سے مشرف فرما. حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنے آخری حجت امام عصر والزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.